آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبرنامہ لے کر میں سید تجمل قادری۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سری نگر میں 2 روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا آغاز، لیفٹیننٹ گورنر نے کیا افتتاح۔ بھارتی فوج کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، این ڈی اے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے فوج کے سربراہ کا خطاب۔ مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 12 سال مکمل، کئی شعبوں میں واضح ترقی درج۔ اور وزیراعظم کل کریں گے من کی بات پروگرام میں کئی موضوعات پر اظہار خیال۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج سے 2 روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کے تیسرے شمارے کا آغاز ہوا۔ فیسٹیول کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا۔ انہوں نے ادیبوں اور قلمکاروں سے تاکید کی کہ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے مثبت سوچ اور رواداری کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر پدم شری پروفیسر شفیع شوق اور دیگر کئی شخصیات کی عزت افزائی بھی کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گوا کے اسٹیٹ ہوڈ ڈے پر وہاں کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں ایل جی نے کہا کہ قدرتی خوبصورتی اور گوناگوں ثقافتی ورثے سے مالا مال اس ریاست نے بہت سارے شعبوں میں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی نے کہا ہے کہ ملک کے افواج انتہائی چوکس اور مستعد ہیں اور ضرورت پڑنے کی صورت میں آپریشن سندور کا دوسرا مرحلہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونے کی 150ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل دیویدی نے کہا کہ آپریشن سندور کے پہلے مرحلے سے بھارتی افواج کے نظم و ضبط اور آپسی تال میل کا مظاہرہ ہوا۔ انہوں نے تربیت مکمل کرنے والے فوجی جوانوں سے تلقین کی کہ وہ اپنے فرائض لگن اور تندہی کے ساتھ انجام دیں۔ As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the 3 services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the 3 services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کے بعد ملک کے بیشتر حصوں میں تعمیر و ترقی کے ثمرات صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ 12 سال کے اس عرصے میں بھارت نے سیاسی، سماجی، معیشت، بنیادی ڈھانچے اور عالمی سطح کے محاذ پر مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے کئی پائیدان طے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت نام کی یوجنا قابل ذکر ہے، جس کی عمل آوری کے عام لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے یہ ہے ایک شہری کے تاثرات۔ میں فیاض احمد بارہمولہ سے۔ میں این ڈی اے سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی، جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے۔ جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے، جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتال میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے، کوئی کیوں میں رہنا نہیں پڑتا۔ تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن نے ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا۔ میں کہوں گا مودی جی تو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک کا حالیہ معاملہ انتہائی افسوسناک تھا۔ ڈی ڈی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے یقین دلایا کہ آنے والے دنوں میں ہونے والے نئے امتحان کا عمل مناسب اور منظم انداز میں بغیر کسی خامی کے مکمل کیا جائے گا۔ جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتنت دربھاگیہ جنک ہے، نہیں ہونی چاہیے تھا۔ ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے، اس میں نربھولتا کے ساتھ ہو، یہ ابھی ہمارا دائتو ہے۔ اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں۔ ہم بچوں کی مانسک استھتی کو سنمان کرتے ہیں، ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں اور ہم کو ایک ایرر فری ایگزامینیشن دینے کا پورا ہماری پریاس ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے سرکاری ڈگری کالجوں میں یو جی داخلوں کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے اور کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے مطابق امیدوار اب آج شام 5 بجے تک داخلہ پورٹل jkadmissions.in پر اپنی درخواستیں جمع یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 5 بجے تک تھا. ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزنٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی. ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسیز بڑھا سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز. تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں, ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر, نئی منزلیں اور شہر شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.co پر بھیج سکتے ہیں. جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآبادکاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. LG منوج سنہا کا پیغام. ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کا آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا. جموں کشمیر میں اس سماجی برائی سے بچنے کے اقدامات کے بارے میں ایک ماہر طب ڈاکٹر سروت ہلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے جو ٹین ایجرز ہیں یہ غلط کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں, خاص کر جو یہ ڈرگز ہیں اس میں یہ بہت زیادہ آج کل ملوث ہو رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے کم سے کم 13 سے 14 لاکھ جو بچے ہمارے اس ٹائم وہ اس ڈرگز کے شکار ہوئے ہیں. جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو آج تک انہوں نے کارروائی کی ہے وہ اچھی کارروائی کر رہے ہیں اس ٹائم, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور وہ ایگریسولی اس میں اور زیادہ اس میں کارروائی کرے تاکہ ڈرگز کی جو یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے کو جڑ سے ختم کیا جائے. اس دوران جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں 1 جون کو ایک نشہ مخالف پد یاترا کا انعقاد ہو رہا ہے. ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے آج پہلگام کا دورہ کر کے وہاں شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے انہیں اس بارے میں تفصیلی جانکاری دی. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈویژنل کمشنر نے یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات اور سیاحوں کی آمد میں اضافے پر اطمینان کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں بڑا خوش قسمت موقع ہے ہمارے لیے کہ ٹورسٹ کی چہل پہل ہمیں پہلگام میں واپس سے دیکھنے کو مل رہی ہے. اور جیسے میں آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ٹریفک ایک پرابلم بن گیا, جو میں سمجھتا ہوں اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے. اچھی بات اس لیے کہ ٹورسٹ کا فٹ فال بڑھ رہا ہے اور ایک چیلنج ضرور ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے ہم بہتر اس کو مینیج کریں. وہی ہمارا مدعا بھی ہے آج آنے کا کہ بہترین انتظام رہے ہمارے آنے والی شری امرناتھ جی یاترا کے لیے. سبھی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, ہماری سروس پرووائڈرز کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, بڑے اچھے فیڈ بیک اور سجھاؤ لوگوں نے دیے ہیں اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ سبھی سجھاؤں کو کنسیڈریشن میں لے کر کے بہتر سروسز کے لیے ہم وزیر اعظم نریندر مودی کل یعنی 31 مئی کو اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے پورے نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ پروگرام نیوز آن AIR, DD نیوز اور PMO کے YouTube چینلز پر بھی سنا جا سکے گا. پروگرام صبح 11 بجے نشر ہوگا جس کے فوراً بعد اس کا علاقائی زبانوں میں ترجمہ بھی نشر کیا جائے گا. اس ماہانہ پروگرام کی یہ 134ویں قسط ہے. جموں کشمیر بینک UT کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے. بینک کی طرف سے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت بھی کئی سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں. آج پورے ملک میں ہندی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن بھارت میں ہندی زبان میں صحافت کے آغاز کی یاد میں منایا جاتا ہے. 1826 میں آج ہی کے دن کولکتہ سے ہندی روزنامہ اڑنت مارتنڈ کا پہلا شمارہ شائع کیا گیا تھا. اس اخبار کے بانی مدیر آنجہانی پنڈت جگل کشور شکلا تھے جنہیں بھارت میں ہندی صحافت کا معمار سمجھا جاتا ہے. سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کی صورتحال کے چلتے ملک میں 30 دنوں کے لیے LPG کا ایک ریزرو سٹاک قائم کریں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے نئی دلی میں بین وزارتی پریس بریفنگ کے دوران میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خام تیل سٹوریج کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 4 دنوں کے دوران ملک میں مختلف کمپنیوں کی طرف سے 1,80,00,000 گیس سلنڈر تقسیم کیے گئے. انڈین پریمیئر لیگ کا فائنل مقابلہ کل یعنی 31 مئی کو ہو رہا ہے. فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور گجرات ٹائٹنز ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا. آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.